آپ غامدی صاحب کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں جبکہ وہ قادیانیوں کو مسلمان کہتے ہیں. یہ تو ویسے میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے اعلانیہ کہا ہو، جبکہ دوسری طرف علماء کے لیے آپ کی زبان بہت سخت ہے. یہ کھلا تضاد کیوں ہے؟ کیا آپ بھی قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ مجھے کسی کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی. ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے. دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جوس ہے. میں تو دونوں کو شرابی مانتا ہوں. لہٰذا میرے ہاں تو مجھ سے تو کوئی کلیریفیکیشن مانگے ہی نا. مجھے ان سے مانگنی ہے کہ یہ ختم نبوت چلا رہے ہیں یا اینٹی قادیانیت تحریک چلا رہے ہیں. ختم نبوت تحریک صرف انجینئر محمد علی مرزا چلا رہے ہیں، جو سب کو سمجھتا ہے مجرم ہے جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. آپ تو اینٹی قادیانیت تحریکیں چلا رہے ہیں. رہا غامدی صاحب، میں نے نہیں کہیں سنا کہ انہوں نے کہا کہ قادیانی مسلمان ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہے. انہوں نے تو بلکہ یہی والے جملے بولے ہیں کہ میرے ہاں تو کشف الہام کی گنجائش نہیں ہے نبی علیہ السلام کے بعد، تو چہ جائے کہ میں کسی کے بارے میں نبوت مانوں گا. وہ میں نے ان کا کلپ سنا تھا نا، اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے تو مرزا صاحب نے اعلانیہ دعوے نبوت نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جو لاہوری فرقہ وہ کہتا بھی ہے اعلانیہ نہیں. لاہوری کا تو معاملہ وہ چھوڑ دینا. فی الحال تو یہ کہ اگر تو غامدی صاحب یہ اصولی بات کریں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے، تو مجھ سے غامدی صاحب کے خلاف فتویٰ لے رہے ہیں. میرا تو ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح یوٹیوب پہ، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے اپنا موقف دلائل کے ساتھ رکھا ہے، پرسیکیوشن کے ساتھ نہیں، دلائل کے ساتھ. الحمدللہ کئی قادیانیوں کی طرف فیڈ بیک آیا ہے کہ جی ہمیں پہلی دفعہ کسی نے کوئی بات پازیٹیو انداز میں سمجھائی ہے. غامدی صاحب کا سٹائل یہ ہے کہ وہ سب کو ہی پازیٹیولی سمجھاتے ہیں. ان کو یہ تو پازیٹیولی نظر آ رہا تھا کہ وہ قادیانیوں کو پازیٹیولی سمجھا رہے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے بزرگ بابوں کی غلطیاں بھی کتنی پازیٹیولی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ادھر تو یہ نہیں کہتے کہ یار ہمارے بزرگوں نے تو اتنا کام ڈالا ہے، ان کا نام اتنے احترام سے کیوں لیتے ہیں. وہ غامدی صاحب کا اپنا سٹائل ہے. رہا میرا تو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ چونکہ غامدی صاحب اسی سٹائل میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ماننے والے اسی سٹائل کے عادی ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہوں اسی سٹائل میں کرتا ہوں. چونکہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یہ ایک دوسرے کے خلاف جب بولتے ہیں تو گالی گلوچ کی ساری وکیبلری کراس کر دیتے ہیں. ان کو وہی زبان سمجھ آتی ہے، تو میں بھی پھر اس زبان میں تو نہیں، اس سے بہت کم درجے کی ادبی لنگوسٹک کے اندر ان کو وہ لینگویج میں سمجھاتا ہوں. مجھے بتائیں کہ جو گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں دیوبندیوں کی، اس کے بارے میں کیا بریلوی بہت پازیٹیو ہے ماشاءاللہ اور بڑے احترام سے نام لے رہے ہیں ان کے علماء کے. میرے سے زیادہ کوئی نرم ہے ہی نہیں بندہ. آپ یوٹیوب پہ جتنے فرقے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں نا، ان علماء کی تقریر لگائیں اور پھر میری تقریر سنیں، آپ کہیں گے سب سے سافٹ بندہ ہی ہے. آپ ہمیں غامدی صاحب سے تو کمپیئر نہ کریں، اس لیے کہ غامدی صاحب کی تو کوئی چیز اس حوالے سے سٹیک پہ نہیں لگی ہوئی نا. وہ تو اس لیول کے اوپر اترتے بھی نہیں ہے نا. طارق جمیل صاحب جب یہ ٹاپکس وہ ایڈریس کریں گے نا پھر ہم سے آپ بات کریں. ٹھیک ہے نا جی. جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں ان کو جب وہ ایڈریس کر رہے ہوں گے نا. نہیں یہ اس میں انہوں نے کیا ہے نا. کیا شاید آپ نے کلپ نہیں دیکھا، انہوں نے اس پہ پوری سیکوینس وائز چلے اور غالباً ان کی سلسلہ وار سیریز تھی. تو کیا مان لیا اس کو؟ چھوڑ دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ حاضرین اسی طرح ہماری طرح بیٹھے تھے، وہ باتیں بیان کرتے رہے بڑے بڑے بزرگوں کی. انہوں نے فتویٰ وغیرہ کوئی نہیں دیا. اینڈ پر غالباً ایک بندہ مسکرایا اور بولا غامدی صاحب ان سے، انہوں نے کہا جی اب میں کچھ نہیں کہہ رہا، اب آپ خود بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مرزا صاحب تھوڑا حد کو کراس کر گئے ہیں، باقی باتیں تو آپ کے بزرگ کرتے ہیں. لیکن سر انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بزرگ باتیں کرتے رہے. میں بولتا ہوں غامدی صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے، بہت انٹلیکچوئل آدمی ہے. میرا ان کے خلاف لیکچرز بھی موجود ہیں داڑھی کے مسئلے میں، آیات مسیح مسئلے میں. غامدی صاحب کی دعوت سے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث میں کیا فرق پڑا ہے اور ہماری دعوت سے کتنا فرق پڑا ہے یہ آپ ہی مجھے بتا دیں. غامدی صاحب کے ایک بڑے نا کٹر قسم کے نا وہ فالوور تھے، اولی بھائی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور میں نے کہا پہلے تم دعوت کے میدان میں اترو تو صحیح. آپ ممی ڈیڈی لوگوں کو بیٹھ کے قرآن و حدیث سمجھا رہے ہیں، وہ ممی ڈیڈی تو 1% بھی نہیں پاکستان کا، وہ ممی ڈیڈی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا غامدی صاحب. غامدی صاحب کسی مدرسے سے کچھ مولوی اٹھا کے سامنے بٹھائے نا اور ان کے کٹر فالوور، پھر میں دیکھتا ہوں ان کو بات بھی کرنے دیتے ہیں کہ نہیں. ممی ڈیڈی نے تو بات آپ کی سن لینی ہے.
تو میں نے کہا میرے بھائی آپ پہلے دعوت کا کام کرو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انجینئر صاحب کے پاس جو دعوت کا طریقہ ہے یہی مؤثر ہے. مجھے کہا جی آپ مجھے اپنی کوئی ویڈیو بتائیں. تو میں نے وہ مسئلہ نمبر 178 وہ جو نجی چینل کے اوپر میری ریکارڈنگ تھی ان کی رمضان نشریات کے اوپر, وہ اس نے سنا تو مجھے اس نے کال کی, وہ تقریباً 4 گھنٹے کا. اس نے کہا انجینئر صاحب میں تو یہ سنا ہے نا, اور مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ اس گمراہی میں ہمارے فرقے پڑے ہوئے, ان کا علاج غامدی صاحب کے پاس نہیں ہے. غامدی صاحب تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, ان کے لیے ان کو چاہیے سرجن. وہ کہتا ہے میں انہی سارے اعتراضات جب میں بحثیں کرتا تھا میں لاجواب ہو جاتا تھا گمراہ فرقوں کے سامنے. اب میں نے آپ کا مسئلہ 178 جب سنا ہے, کہتا ہے اب تو میں کھنگن نہیں دینا کسی کو, اور کہتا ہے لوگ بات مانتے بھی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی, جب آپ اس فیلڈ میں اتریں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک بندے نے پیچکس دیکھا ہوا ہے جناب وہ 2 منہ والا, اس کے سامنے جب وہ فلپس ہیڈ اس کو ہم وہ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے, وہ جس میں 3 منہ والا ڈلتا ہے, جب وہ اس کے سامنے آ جائے گا وہ دیکھے گا یار میرے کو تو پیچکس ہی کوئی نہیں ہے. پھر انجینئر صاحب کہیں گے جڑا میرا پیچکس ہے نا انہوں تو انج کر کے دیکھ, وہ پیچھے دعا بھی لگیا ہے. تے اسی جڑا 2 منہ والا نا وہ رکھیا ہے غامدی صاحب واسطے, جڑا 3 منہ والا ہے نا وہ انہاں واسطے رکھیا ہے. وہ انج کر کے انج پیچکس لاؤ تو دیکھو کیسے انہاں دے کھولدا, وہ غامدی صاحب دے پیچکس نال نہیں کھولنا, وہ انجینئر صاحب دے نال کھولنا.